الفخور صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں چند باتوں کا پابند فرمایا ہے، جو انسان ان پابندیوں کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، تو یہی انسان اپنے اعمال کا پھل دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں یقیناً اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کا بدلہ، اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ آج کی نشست میں اس حوالے سے کہ انسان کے معاشرے میں رہتے ہوئے کیا پابندیاں، کیا ذمہ داریاں ہیں اس انسان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ انسان اس معاشرے میں رہتے ہوئے تکبر اختیار نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ انسان معاشرے میں اپنا رویہ یہ نہ رکھے، نہ اس کے اٹھنے بیٹھنے سے یہ ظاہر ہو، نہ اس کے چلنے پھرنے سے یہ ظاہر ہو، نہ اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہو کہ یہ انسان دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر بسا اوقات انسان بہت سی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اس تکبر کی وجہ سے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عام طور پر کہا تو یہی جاتا ہے کہ انسانوں کو شیطان بہکاتا ہے اور شیطان ورغلاتا ہے، شیطان اللہ کے حکم کے خلاف انسان کو چلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر شیطان ابھارتا ہے۔ لیکن ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شیطان کو بہکانے والی چیز کون سی تھی؟ شیطان کے لیے کیا تھا؟ تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو بہکانے والا یہ تکبر تھا، شیطان کو اللہ کے حکم سے نافرمانی کی طرف لانے والا یہ تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ذکر فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ابا واستکبر، کہ اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، اور تکبر کیا کیا، وہ بھی اس کے ہی مفہوم کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے پوچھا، اس سے معلوم ہوگا کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے نا، اس کا باتوں کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کا دلیل پیش کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ جو بندہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، وہ دلیلیں کیسی دیتا ہے، یہ اس سے اندازہ ہوگا شیطان کے اس وقت کے جملوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی آدم کو۔ تو اس ابلیس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آپ حضرات اس جملے میں غور کیجئے گا کہ اس نے، شیطان نے، ابلیس نے یہ نہیں کہا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا سجدہ، یہ نہیں کہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آپ بات کو سمجھیے گا کہ ابلیس اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو خالق مانتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ابلیس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے، خالق کون ہے۔ وہ کہہ رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
یعنی اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ آدم کا خالق بھی اللہ ہے اور اس ابلیس کا خالق بھی اللہ ہے. وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، میں کیوں کروں سجدہ؟ میں نہیں مانتا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، آدم کو حقیر سمجھا. یہ ہے تکبر. اور چند آیات آگے جب تلاوت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو جنت سے نکالا، فخرج انک رجیم، تو نکل جا جنت میں سے، تو دھتکاروں میں سے. تو آگے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک ذرا مہلت دے دے، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے. فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں آدم کے بیٹوں کو اغوا کروں گا، آدم کی اولاد کو اغوا کروں گا، اس کو بہکاؤں گا. اس وقت بھی شیطان ابلیس کیا کہتا ہے؟ ربی انظرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے. یعنی اللہ کو رب بھی کہہ رہا ہے. اب متکبر انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو اللہ سمجھتا ہوں، اللہ کو اپنا خالق سمجھتا ہوں، اپنا رب بھی سمجھتا ہوں. لیکن اس سے غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ رب نے جس کو بڑا بنایا اس کو بڑا نہیں سمجھا، رب کا کہنا نہیں مانا. بس ابلیس جو ہے وہ اللہ کو خالق بھی مانتا تھا، رب بھی مانتا تھا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر اس انسان میں اور شیطان میں کیا فرق ہے، اس انسان میں اور شیطان میں کیا فرق ہے کہ جو انسان معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کو خالق بھی مانتا ہے، رب بھی مانتا ہے، لیکن رب کی بات نہیں مانتا، تو اس میں اور شیطان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ خالق بھی مانتا تھا، رب بھی مانتا تھا، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ رب کی بات نہیں مانتا تھا. صرف اس بات میں اس کو اللہ کی نظروں سے گرا دیا، اللہ کے ہاں وہ دھتکارا ہوا مردود ہو گیا اس تکبر کی وجہ سے. کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دے، مال و دولت دے دے، اچھا گھر دے دے، اچھا لباس دے دے، اچھی سواری دے دے، کیا اس سے انسان جو خوش ہوتا ہے کیا یہ تکبر ہوتا ہے؟ یہ سوال ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی میں اچھے کپڑے اور اچھا لباس، اچھے جوتے پہن کر میں خوش ہو جاتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. پھر آگے بتایا الکبر من بطر الحق وغمس الناس، کہ تکبر یہ ہے کہ من بطر الحق، جو بندہ حق بات کو رد کرے، وغمس الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ متکبر ہے. ایک صحیح بات ہے، سچی بات ہے، حق بات ہے، کہتے بس نہیں میں جو کہہ رہا ہوں، یعنی وہ غلط کہہ رہا ہے، حق کے خلاف کہہ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے میں جو کہہ رہا ہوں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ایک طرف میں جو کہہ رہا ہوں، یعنی حق کو رد کرے، وغمس الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ انسان متکبر کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا کہ انہ لا یحب المستکبرین، انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک وہ اللہ
تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور ذہن میں رکھیے گا ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ مخلوق خدا کے اندر یہ اعلان کر دو کہ میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں، تو لوگ بھی پھر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ حدیث قدسی بندہ ذہن میں رکھے نا. پھر اس سورہ نحل کی آیت 23 کو پڑھے کہ انہ لا يحب المستکبرین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کو معاشرے میں انسان بھی پسند نہیں کرتا. اس لیے تکبر کرنے والے انسان کو ٹھیک ہے سامنے دب کر رہ جائیں گے، سامنے سلام بھی کر لیں گے، چپ کر کے رہیں گے، جھک جائیں گے، بظاہر مؤدب ہو جائیں گے اس کے تکبر کی وجہ سے، لیکن محبت نہیں کریں گے. جب اللہ متکبر سے محبت نہیں کرتا تو ایسی صورت میں معاشرے کے انسان بھی اس انسان سے محبت نہیں کرتے. میں نے عرض کیا وہ غلط بات ہے، مال و دولت کے روب میں، دبدبے میں، کسی عہدے میں، کسی سیٹ کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے، اس کے معاشرتی سٹیٹس کی وجہ سے ممکن ہے دب کر رہ جائے کوئی، لیکن محبت ایک قلبی تعلق وہ متکبر کے لیے معاشرے میں نہیں ہوتا، گھر میں بھی نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنی بری بات ہے، اتنی بیماری ہے اتنی بڑی، اور یہ عجیب بات ہے کہ معاشرے کے عام انسانوں میں تو تکبر ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ علماء میں بھی بڑا تکبر ہوتا ہے. علماء میں بھی تکبر، اہل علم میں بھی تکبر. اس لیے کہ تکبر کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ عام طور پر چند چیزیں ہیں. یا تو حسب و نسب، خاندان، میرے تعلق فلاں خاندان سے، خود کچھ بھی نہ ہو، تعلق ہے بڑے خاندان سے. یا تو بندہ اپنے خاندان حسب و نسب کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. یا انسان مال و دولت کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے. یا انسان معاشرتی مقام کی وجہ سے، اس کو جو رتبہ ملا ہوتا ہے اس کی وجہ سے، یا اس کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے کسی معاشرے کے اندر، اس عہدے کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے. اور کبھی کبھی انسان اپنے علم کی وجہ سے تکبر کرتا ہے. چند کتابیں پڑھ لیں، تھوڑا سا بولنا آ گیا، تھوڑا سا لکھنا آ گیا، چند کتابیں لکھ لیں، تھوڑا سا پڑھانا آ گیا، پڑھنا آ گیا، پڑھ لکھ گیا، اب وہ علمی تکبر. یہ بھی نہیں جان چھوڑتا کسی کی. یہ بڑے بڑے علماء کو لے ڈوبا. اور ایک اور چیز کا تکبر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تقوی کا تکبر. تقوی اور پرہیزگاری، میں متقی، میں نمازی، میں حاجی، دوسرا حقیر، دوسرا گناہگار، دوسرا نفرت کے قابل انسان. میں نمازی، میں حاجی، میں نیک، میں متقی، اور یہ دوسرا انسان قابل نفرت، یہ حقیر انسان. یہ نہیں کہ اس کے گناہ سے نفرت کی جائے، اس انسان سے نفرت نہ کی جائے. غلطی متکبر سے کیا ہوتی ہے کہ وہ اس انسان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. لیکن اس انسان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکے گا، نیکی کی تلقین نہیں کر سکے گا، برائی سے روک نہیں سکے گا، اگر یہ دوسرے انسان سے خود متقی بن کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اور ایک طرف ہو جائے معاشرے کے اندر باقی سارے گناہگار. یہ انسان پھر اس معاشرے کے انسانوں کے ساتھ رہ کر نیکی کی تلقین نہیں کر سکے گا، برائی سے نہیں روک سکے گا، کیونکہ اس نے دوسرے انسانوں کو اپنے سے دور کر دیا. آج علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کے قریب ہونا، لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرے. آج
علماء کی بڑی ذمہ داری، آج متقی حضرات کی بڑی ذمہ داری، اپنے سے لوگوں کو دور نہ کریں۔ اگر یہ دور ہو گئے ٹھیک ہے، آپ کا تقویٰ اپنی جگہ، آپ کا علم اپنی جگہ، لیکن آپ وہ دین ہدایت انسانوں تک نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ درمیان میں دیوار کھڑی کر دی، میں متقی اور یہ گناہگار۔ اور بسا اوقات یہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے تکبر پیدا کر دینا دل کے اندر، شیطان پیدا کر دینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ چونکہ لکھتے ہیں، اپنے اوپر آپ بیتی ہے ان کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک نورانی بزرگ آئے اور آ کر کہنے لگے، عبد القادر جیلانی تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہو گیا، آج سے تجھے نماز معاف۔ نماز معاف۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ چیخیں مارتا ہوا پیچھے بھاگا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ پڑھا اور وہ پیچھے بھاگا تو اس نے پھر کہا کہ عبد القادر جیلانی تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں شیطان ہوں، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، کیونکہ یہ دونوں باتیں سکھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر شیطان حملہ کرے انسان پر تو انسان کو کیا پڑھنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب شیطانی خیالات انسان کو آئیں، انسان یہ پڑھے، شیطان بھاگے گا۔ اب وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھتا ہے، عبد القادر جیلانی تجھے کیسے معلوم ہو کہ میں شیطان ہوں؟ میں تو اتنا نورانی شکل بنا کے آیا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا جب تو نے کہا نا کہ تو بڑا اللہ کا ولی بن گیا، تجھے نماز معاف، تو میں سوچنے لگا سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بندہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو تو نماز معاف نہیں ہوئی، تو مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ میں سمجھ گیا تو شیطان ہے، ان کو تو نماز معاف نہیں کی۔ اگر نماز معاف ہونی ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے نماز معاف ہوتی، ان کے نمازیں پڑھتے پڑھتے پاؤں نہ سوجتے، ساری ساری رات کھڑے ہو کر نمازیں نہ پڑھتے، امت کے لیے نہ روتے، نہ دعائیں مانگتے، ان کو تو معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی؟ میں سمجھ گیا کہ تو شیطان ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں آگے سے شیطان کیا کہتا ہے، اے عبد القادر جیلانی آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تو بڑا عالم ہے، ورنہ اس داؤ سے میں نے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو گمراہ کیا ہے۔ سامنے آتا ہوں، آ کے اتنا بزرگ بن کے کہتا ہوں بس پہنچے بھی ہو گئے، اب نماز معاف، سب چیزیں معاف، اب جو مرضی کریں آپ، اللہ کے نیک بندے ہیں آپ۔ آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا عبد القادر جیلانی۔ شیخ عبد القادر جیلانی آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو فوراً کہا میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا، کیونکہ اس نے ایک اور داؤ چلایا، ایک اور پتا پھینکا تکبر کا کہ تو بڑا عالم، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، دیکھا تو کتنا پڑھا لکھا ہے، آج تو میرے جال سے بچ گیا۔ اس نے ایک اور پتا پھینکا تھا تکبر میں پھنسانے کا۔ میں نے عرض کیا کہ اہل علم کے اندر بھی تکبر، علماء کے اندر تکبر، کبھی انسان مال و دولت کی وجہ سے تکبر کر رہا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ لیکن یہاں ایک بات الجھن میں ڈالتی ہے کبھی کبھی، اور وہ یہ کہ جب ہم سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں جہاں اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں المہیمن العزیز المتکبر، المہیمن العزیز المتکبر، یہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام مسجد میں لکھے ہیں اس میں ایک نام متکبر بھی ہے، المتکبر۔ متکبر کا معنی تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔
اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پھر انسان الجھتا ہے کہ جب اگر بری چیز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے ہو گئی؟ اگر تکبر بری بات ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل تکبر کے معنی میں غور کریں کہ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو بندہ تو سب سے بڑا نہیں ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، واقعی سب سے بڑا ہے، اس کے مقابلے میں واقعی سب حقیر ہیں، تو اللہ کے لیے یہ صفت بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے سامنے سارے حقیر، اس لیے المتکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور ایک حدیث قدسی بھی ہے جس کو ذہن میں رکھنے سے انسان تکبر سے بچ سکتا ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الکبر ردائی، الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، اور جو شخص میری اس چادر کو گھسیٹے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یعنی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ چادر اپنے اوپر اوڑھے، یہ چادر اللہ کے لیے، اللہ سب سے بڑا۔ المتکبر اللہ کی صفت بندے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایک اثر تو اس کا یہ ظاہر ہوگا کہ معاشرے کے لوگ اس انسان کو پسند نہیں کریں گے، اور اللہ بھی پسند نہیں کرے گا اس انسان کو۔ ایک تو یہ انسان علاج کے لیے اپنے ذہن میں رکھے، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر میں تکبر کروں گا تو معاشرے کے لوگ بھی مجھ سے نفرت کریں گے، مجھ سے محبت نہیں کریں گے۔ ایک تو انسان یہ سوچے، اور ایک یہ دوسری چیز کہ اگر میں تکبر کروں گا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور وہ جہنم میں داخل کرے گا اس تکبر کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کانا فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر لا يدخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس بندے کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا، یہ انسان یہ بات بھی ذہن میں رکھے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان علاج بتایا تکبر کا، بڑا آسان علاج، جو انسان اگر سمجھے کہ بھی میرے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ انسان جو معاشرے کے اندر تکبر کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، معاشری سٹیٹس کی وجہ سے، کسی عہدے رتبے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اس انسان کی ایک نشانی ہوتی ہے، یہ انسان دوسروں کو سلام نہیں کرتا، دوسروں کو سلام نہیں کرتا، کہتے لوگ مجھے سلام کریں۔ چنانچہ بسا اوقات یہ زبان پہ بھی لات، میں وہاں گیا تھا وہ سلام ہی نہیں کیا اس نے مجھے، جی آپ نے سلام کیا کہ نہیں؟ یہ متکبر شخص کی نشانی، کیونکہ وہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہے نا، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو کہتا ہے جو حقیر ہے، چھوٹے، وہ مجھے سلام کرے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا علاج یہ بتایا، حدیث کے الفاظ سنانے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، بس حدیث مکمل ہوگی۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے، جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئیں تو ہم سلام میں پہل کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کر لیتے،
عادت یہ صحابہ نے کہا کہ ہم کوشش بھی کرتے تھے کبھی کبھی کہ ہم سلام کرنے میں پہل کر لیا، ہم پہلے سلام کر لیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقع نہیں آنے دیتے تھے، پہلے ہی سلام کر لیتے، سب سے بڑے انسانوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سلام کرنے میں پہل کر رہے ہیں۔ یہ ایک علاج، بہت آسان علاج، اور حقیقت یہ ہے کہ کر کے دیکھنے کی بات ہے، سلام میں پہل کرنے سے انسان کا نفس مرتا ہے، سلام میں پہل کرنے سے انسان کا نفس مرتا ہے۔ عجیب سی بات ہے، معاشرے کے اندر ایک عام انسان بھی جس کی حالت ذرا بہتر ہو اور دوسرا وہ انسان جس کی مالی حالت ذرا کم ہو، یہ والا انسان اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے انسان کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ عام معاشرے کی باتیں ہیں، عام سی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیسے زبردست طریقے سے بتایا۔ جو انسان سواری پہ چل رہا ہو، سواری پہ بیٹھ کے جا رہا ہو، ایک انسان پیدل جا رہا ہے، ایک عجیب سی نفسیاتی کشمکش ہوتی ہے کہ جو سواری پہ بیٹھ کے جا رہا ہے نا، وہ پیدل جانے والے کو حقیر سمجھ رہا ہے، جو سواری پہ بیٹھا ہے وہ پیدل چلنے والے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک انسانی نفسیاتی کیفیت ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد، یسلم الراکب علی الماشی، جو بندہ سوار ہو کر چل رہا ہے سواری پر، اسے چاہیے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اب دیکھیے گا علاج تکبر کا، جو سوار شخص ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے، اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ یعنی جس کی معاشرے کے اندر ذرا بھی حالت بہتر ہو وہ دوسرے کو سلام کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر سے تکبر کو صاف کر دے گا۔ اور پھر یہ انسان سوچے، جب کبھی انسان کے اندر تکبر آئے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا، یہ انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انسان کی صورت میں پیدا کیا ہے، مجھے ایک انسان کی صورت میں رہنا ہے، اور میرے اوپر اللہ کی قدرت غالب ہے۔ جس چیز کی وجہ سے آج میں تکبر کر رہا ہوں، یہ چیز اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ یہ پیسہ جس کی وجہ سے انسان اکڑتا پھرتا ہے، اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ یہ جوانی جس کی وجہ سے انسان اکڑتا پھرتا ہے، اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ یہ انسان کے پاس نعمتیں جن کی وجہ سے انسان اکڑتا پھرتا ہے، یہ اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اس بات کا ایمان ہو تو ایسی صورت میں یہ انسان پھر تکبر نہیں کرے گا۔ آج وقت کی بڑی ضرورت، گھروں کے اندر بھی رہتے ہوئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، رشتہ داروں کے اندر رہتے ہوئے، اپنے دوستوں کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے، اس انسان کے اندر بسا اوقات تکبر آ جاتا ہے۔ یہ انسان ہر وہ بات کہ جس کے ذریعے اس کے اندر سے تکبر کا خاتمہ ہو، یہ انسان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور آسان ترین طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ یہ انسان سلام کرنے میں پہل کرے اور دوسرے انسانوں کی عزت اور احترام کرے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے گا تو ایسی صورت کے اندر اس کے دل میں دوسرے کی حقارت نکلتی چلی جائے گی۔ آج ایک انسان دوسرے انسان کا جب احترام نہیں کر پاتا، ایسی صورت کے اندر وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت معاشرے کے اندر نفرتوں کو، ہم سب کو نفرتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی باتیں جس سے معاشرے کے اندر محبت ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔